الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آواز نہیں جا رہی. مائک اوپر رکھیں. مائک توڑو. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم. اسپیکر کی تو مجھے ضرورت ہے, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. اتنی دیر میں ہم دعا مانگ لیتے ہیں, چونکہ ٹائم تو سارے میرے آ گئے ہیں, تو چلیں تھوڑا سا دعا کے لیے کر دیں. جنہوں نے کہا ہے کہ جن صاحب کی طرف سے تبرک کا اہتمام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے, یہ ہوائج شرعیہ پوری فرمائے. ہمشیرہ جناب سید اظہر جعفری صاحب, ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے. ایک مومنہ مریض ہیں برادر مہدی صاحب ہیں, احمد علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کی اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اور یہ شب رات بڑی بابرکت رات ہے انشاءاللہ. ابھی اتنا زیادہ کوئی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. آپ کی خدمت میں ایک آیہ مجیدہ جو تلاوت کی ہے, یہ وہی آیہ مجیدہ ہے کہ جو آخری علی نے دنیا میں آتے ہی اپنی زبان سے جاری فرمائی. اور اور آج کے دن جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, چونکہ 9:30 تک میں گھڑی لگا کے رکھتا ہوں کہ میں اس تک انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. 25 منٹ ہے میرے پاس. ابتدائی کچھ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی فضیلت اور منقبت, اور اس کے بعد غیبت امام زمان میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ بھی تو پڑھنا چاہیے, یہ بھی سننا چاہیے کہ اپنے آقا کی آمد کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کیسا تیار کرنا ہے. تو یہ وہ آیہ مجیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 ہے, اس کی آیت نمبر 5 ہے. جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو اسی لیے آج کا دن یا یہ جو شب ہے یہ 13 رجب سے کم نہیں ہے. ادھر پہلے امام کی آمد تھی, یہاں آخری امام کی آمد. وہ بھی کعبے میں آئے تھے, یہ بھی کعبے میں جائیں گے. وہ بھی عین اللہ تھے, یہ بھی عین اللہ ہیں. وہ بھی لسان اللہ تھے, یہ بھی لسان اللہ ہیں. وہ بھی اذن اللہ ہیں, یہ بھی اذن اللہ ہیں. وہ بھی وجہ اللہ ہیں, یہ بھی وجہ اللہ ہیں. بلکہ یوں کہوں وہ بھی صاحب ذوالفقار ہیں اور یہ بھی صاحب ذوالفقار ہیں. وہ بھی وہی ذوالفقار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے. اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا علی کچھ سنائیے. تو امام زمان کو بھی 11ویں آقا نے ہاتھوں پہ رکھ کر فرمایا کچھ سنائیے. آپ نے یہی آیہ مجیدہ سنائی ہے. نُرِيدُ أَن نَمُنَّ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نُرِيدُ, اللہ تعالیٰ کی ذات کہتا ہے کہ ہم, فرماتی ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے, أَن نَمُنَّ, کہ ہم احسان کریں, عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ظاہری اعتبار سے, یعنی جن کی حکومت تھی انہیں دی نہیں گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر احسان کرے. نمبر 1, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور انہیں امام بنائے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور انہیں اللہ اپنی زمین میں اپنا وارث بنائے. یہ آیہ مجیدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق ہے. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں نہج البلاغہ میں
کہ یہ آیا اہل بیت سے متعلق ہے اور یہ دنیا اپنا منہ زور ہونے کے بعد پلٹ کر آئے گی ہم اہل بیت کے پاس، جیسے اونٹنی اپنے بچے کے پاس خفا ہونے کے بعد پلٹ آتی ہے۔ کہا یہ دنیا ایسے ہی ہمارے پاس پلٹے گی۔ امام زمان جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں 255 ہجری اور 260 میں آپ غیبت صغرا میں چلے جاتے ہیں، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور 329 تک غیبت صغرا میں رہتے ہیں، 329 کے بعد غیبت کبرا میں چلے جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دونوں چیزوں کا انٹروڈکشن کرایا، میں جلدی گزر رہا ہوں، اس پوائنٹ آپ کی خدمت میں۔ امام مہدی علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا اور عقیدہ مہدویت کو بھی انٹروڈیوس کرایا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ذات امام مہدی آخر الزمان منجی عالم بشریت، جن کے لیے خوبصورت حدیث میں نام ہے بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ یہ وہی امام ہیں کہ ابھی کسی نے پڑھا کہ ہم جو کھا رہے ہیں انہی آقا کے صدقے سے کھا رہے ہیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں امام زمان کے صدقے لے رہے ہیں، ہم جو اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں یہ امام کے صدقے سے کر رہے ہیں۔ بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو حجت خدا کے صدقے سے۔ اور امام کے مختلف نام بھی ہیں، 8-10 نام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کا ایک نام ہے بقیت اللہ، کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اپنی پشت مبارک خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کر آپ 313 جو اعوان و انصار ہوں گے ان کی معیت میں آپ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر آپ مومنین ہیں۔ یہ آیہ مجیدہ، آپ کا ایک نام ہے بقیت اللہ اور دوسرا ہے حجت اللہ، اور یہ حجت اللہ ایسا لقب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی ارشاد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کو گود میں بیٹھا کر پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، انت حجت وابن الحجت وابو الحجج، آپ خود بھی حجت خدا ہیں، ایک حجت خدا کے بیٹے ہیں اور 9 حجتوں کے باپ ہیں، اور ان 9 حجتوں میں سے آخری حجت امام صاحب العصر والزمان ہے۔ اور امام کی انگوٹھی کا نقش بھی ہے حجت اللہ، انا حجت اللہ، میں اللہ کا حجت ہوں، اللہ کی نشانی۔ تو کسی نے معصوم سے پوچھا کہ آپ سارے کے سارے اللہ کی حجت ہیں، صاحب العصر والزمان کو کیوں خاص طور سے کہا گیا؟ فرمایا اللہ نے لوگوں پر مادی حجت بھی تمام کی ہے اور معنوی حجت بھی تمام کی ہے ہمارے 12ویں آقا کے صدقے۔ اور آپ کا ایک نام ہے صاحب العصر والزمان۔ عصر، سورہ عصر تو آپ نے پڑھی، عصر کیسے کہتے ہیں؟ زمانہ۔ تو امام العصر کیوں کہتے ہیں؟ ایک اور باریک معنی عرض کروں، یہاں زمانہ مراد نہیں ہے، عصر کا ایک معنی ہوتا ہے نچوڑنا۔ سنیے گا معرفت باتیں، نچوڑنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں یہ بیان ہے کہ کسی کو خواب آیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے سر پر نچوڑ رہا ہوں، سنا ہے وہاں انا اعصرو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں۔ نچوڑا جب کسی کو جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو صرف صاحب العصر والزمان کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 12ویں آقا کے ظہور تک شر زیادہ ہے، خیر تھوڑی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، شر زیادہ ہے، خیر تھوڑی ہے۔ جب 12ویں آقا آئیں گے ان کو امام العصر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں زمانہ چینج ہو جائے گا، وہ یہ عرصہ نہیں رہے گا، سال یہ طولانی ہو جائے گا، اس کی پیمائش اور اس کی ٹائمنگ یہ نہیں رہے گی، سورج اور چاند کی روش سست پڑ جائے گی۔ کہا جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت آدم سے لے کر 12ویں آقا کے ظہور تک زمانے کو ایسے نچوڑ دیں گے کہ اس کے اندر سے شر دور ہو جائے گا، سب کا سب خیر و خیر رہ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جیسے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اب یہاں بھی ایک تھیوری ہے
کہ کیسے امام ظلم و جور کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف کو بھر دیں گے. کیا اس زمانے میں کوئی گناہگار نہیں ہوگا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے جہاں انصاف اور عدل فراہم ہوتا ہے، جب وہاں تک نہ انصافی پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہے. دیکھیں آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کپڑے کی مارکیٹ ہے، وہاں کپڑا بھرا پڑا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مارکیٹ کپڑے سے بھری پڑی ہے، بازار بھرا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دکانیں کپڑے کی نہیں ہیں، یعنی جہاں جہاں کپڑا بکتا ہے وہ مارکیٹ بھری پڑی. تو جہاں جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے، امام زمانہ آ کر ان اداروں میں عدل و انصاف کو ایسے قائم کریں گے ہر غریب اور مظلوم کی آواز بھی وہاں سنی جائے گی. 3 نام ہو گئے. چوتھا نام ہے امام کا خلف صالح، یعنی نیک اولاد. اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملے ارشاد فرمائیں گے. وہ کہیں گے کہ کون ہے کہ جو حضرت آدم کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو حضرت شیش کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت پاک پیغمبر، کون ہے کہ جو ان کی صفات دیکھنا چاہتا ہے؟ آئے مجھ مہدی کو دیکھ لے، سمجھے کہ ساری حجتوں کو دیکھ لے. ساری حجتوں کو دیکھ لیا ہے. ایک اور آپ کا نام ہے، وہ ہے غریم. توجہ رہے کیونکہ غیر معروف عرض کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. بسم اللہ. غریم کا معنی 2 ہوتے ہیں. ایک ہے قرض خواہ، قرض لینے والا یا قرض دینے والا، دونوں میننگ استعمال ہوتے ہیں. تو امام زمان کو غریم اس لیے کہتے ہیں کہ امام کے اوپر ایک قرض ہے جو امت کو دینا چاہتے ہیں، اور قرض خواہ بھی صحیح ہے چونکہ امت کے اوپر بھی ایک قرض ہے جو اپنے زمانے کو دینا چاہتی ہے. دونوں صحیح ہیں. قرض خواہ کا مطلب یہ ہے کہ قرض لینے والے، اور قرض ادا کرنے والے کون ہیں؟ جس نے قرض کو ادا کرنا ہے. امام زمان کے اوپر احکامات اسلامیہ کا قرض ہے کہ وہ احکامات اسلامیہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، توجہ سے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کو دین اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اسلام تمام ادیان پہ غالب آئے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مجھے بتائیے کیا اسلام تمام ادیان پر کسی زمانے میں غالب رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں نہیں. تو اس آیت کا حتمی مصداق ہے صاحب العصر والزمان. جب امام ظہور فرمائیں گے تو ایسے ہی اسلامی احکامات آپ پیش فرمائیں گے جو ابھی تک قابل عمل نہیں ہوئے، آپ انہیں اجرا فرمائیں گے. اور قرض خواہ بھی ہیں کہ امت کے اوپر ایک قرض ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا قرض مال امام، سہم سادات، سہم امام جو خمس ہے وہ ادا کیا جائے. ایک اور نام ہے امام کا شرید. اس کا معنی ہوتا ہے دور افتادہ، جسے دور کر دیا گیا ہو. اس کے بھی 2 میننگ ہیں کہ ایک تو یہ کہ دنیا نے بے معرفتی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے امام کو اپنے سماج سے الگ کر دیا، اور دوسرا امام نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی وصیت کے مطابق سماج سے الگ کر دیا. شرید یہ اسی لیے کہا گیا کہ غیبت امام میں جو دعا پڑھنی چاہیے، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ زمانہ جب آئے گا تو دنیا صبح حالت ایمان پر ہوگی، شام کو حالت نفاق پر ہوگی. کسی نے پوچھا صادق آل محمد سے کہ آپ ارشاد فرمائیے ہم کون سی دعا پڑھیں؟ یہاں 2 دعائیں ہیں غیبت امام میں. ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے. اور جب معصوم نے پوچھا فرمایا وہ مختصر سی دعا ہے، یا رحمان و یا رحیم ثبت قلبی. اس کے شروع میں بھی ایک بعض روایات میں ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدل دینے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی چاہیے غیبت امام زمان میں. اور امام کا ایک اور لقب ہے قائم. قائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. جیسے نماز میں حالت قیام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حالت سجود نہیں ہے، حالت رکوع نہیں ہے، قیام ہے. تو یہ جب دیبل خزائی نے
12वें आका का तज़किरा किया अपने अशआर में 8वें इमाम की बारगाह में, तो 8वें इमाम खड़े हो गए, अपने सर पे हाथ रखा, गर्दन को झुका लिया। इसका मतलब ये उस वक्त तक इमाम ज़ुहूर, इमाम ज़माना दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे। तो बाकी आइम्मा ने इमाम के आने से पहले वो आदाब हमें तालीम फरमाए हैं कि जब वो आ जाएं तो कैसे रिस्पेक्ट करनी है। तो 8वें आका के सामने जब 12वें आका का नाम लिया गया, आप खड़े हो गए और आपने सर पे हाथ रखा। ये तरबियत दे रहे थे कि इमाम के चाहने वालों, ये क्यों ऐसे किया गया? गोया ये अलामत है, आका जो कुछ आप बयान फरमाएंगे गर्दन झुकाकर हम सरे तस्लीम खामोश, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। दीन भी वो है जो आप बताएं, इस्लाम भी वो है जो आप बताएं, अदब भी वो है जो आप बताएं। और यहां जब पूछा गया मासूम से कि कायम क्यों लक़ब मिला, तो फरमाया कि जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो कुछ फरिश्ते आए मासूम के पास, और बाद रिवायात में है कि रिवायत जो मासूम ने की है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में गए, कहा या अल्लाह तेरे हबीब का फर्जंद शहीद हुआ और हम उनकी मदद नहीं कर सके, हमें अब इजाजत दीजिए, अब क्या किया जाए। तो अब अल्लाह परवरदिगार आलम ने फरमाया आप लोगों को रोक लिया गया है इसी हुसैन के आखिरी फर्जंद की नुसरत के लिए। वो तकरीबन 4000 फरिश्ते हैं जो आज गुंबद इमाम हुसैन में मौजूद है, और उन मलाइका को जब आलम अनवार में सारे आइम्मा के अनवार दिखाए गए तो उन सारे आइम्मा जो अनवार नमाज में मशगूल थे, और उनमें से एक इमाम, इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हालत क़याम में थे, तो आवाज़ कुदरत आई हाज़ा हुवल काइम, ये वो कायम हैं कि जिनकी मदद और नुसरत के लिए आपको यहां रोका गया है। तो इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आप शिकम मादर में हैं तो सूरह क़द्र की तिलावत करते हैं, दुनिया में आते हैं तो इसी आयत मजीदा की तिलावत करते हैं, और आपके शानों पर जो आयत कंदा है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक आ गया बातिल चला गया, यकीनन बातिल को जाना है। अब यहां मैं 3-4 चीजें अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में कि इस आयत मजीदा इमाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो 11वें आका ने 300 मर्तबा अकीका किया। एक मर्तबा काफी होता है अकीका करना, 300 मर्तबा किया अकीका साहिबुल असर व ज़मान का। क्यों कहा? ये करो, जानवर ज़िबा करो, गोश्त करके लोगों के घरों में पहुंचाया जाए, कसरत से लोगों के घरों में पहुंचाया। क्यों? ताकि अगर मैं चला भी जाऊं तो जिसके घर गोश्त जाएगा वो पूछेगा तो सही ये किसका है, उन्हें बताया जाएगा कि ये हुज्जत खुदा है जो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके, ताकि अगर मैं चला जाऊं तो कोई हुज्जत खुदा का इनकार न कर सके। ये इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जो आपने तारुफ फरमाया कि मेरे जाने के बाद ना हुक्काम इस बात से मुनकिर हों और ना वो ये कहें कि हसन अस्करी लावलद रह गए हैं। इमाम ने इतना एहतिमाम किया। और फिर चूंकि इमाम की मिसाल दी जाती है 12वें आका की हजरत मूसा से, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिसाल दी जाती है, और इमाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और अपनी फूफी से फरमाते हैं कि ए फूफी हकीमा खातून, जब आप सामर्रा में ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहां 4 कब्रें हैं, एक कब्र 10वें इमाम की, एक कब्र 11वें इमाम की, एक कब्र बीबी हकीमा खातून की जो इमाम की फूफी हैं, और ये बड़ी बाअज़मत बीबी हैं कि एक इमाम की बेटी है, एक इमाम की पोती है, एक इमाम की बहन है और एक इमाम की फूफी है, जो हर तरफ से इमामत में घिरी हैं। वही बीबी हकीमा खातून पहली बीबी हैं कि जिन्होंने इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़ियारत फरमाई, और चौथी बीबी हजरत नरजस खातून है जो इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की वालिदा माजिदा है। और इमाम ने फरमाया कि फूफी अम्मा, आज आप घर ना जाइएगा, आज उसी हुजरे में रहिएगा कि जहां बीबी नरजस खातून है। फरमाया कि कोई आसार विलादत जाहिर नहीं है। आपने फरमाया इनकी मिसाल हजरत मूसा से है। और जब आधी रात गुजर गई, इमाम सेहन में इबादत कर रहे थे और बीबी अंदर मौजूद थी, जब काफी हिस्सा रात का गुजर गया तो बीबी हकीमा खातून के ज़हन में एक बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आज की रात ना हो,
اور کل کی رات ہو، چونکہ ٹائم کافی پاس ہو چکا ہے، باہر امام حسن عسکری نماز پڑھ رہے تھے، وہیں سے آواز دیتے ہیں، آواز دے کر کہتے ہیں یا اما ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے پھوپھی اماں رات یہی ہے، شک نہ کیجئے، اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا ہے، یہی رات ہے، اسی رات حجت خدا کو دنیا میں آنا۔ بی بی جاتی ہیں، تجدید وضو کرتی ہیں، تجدید وضو کرنے کے بعد جب آتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ چراغ گل ہے اور اتنی روشنی اور نور ہے، کہتی ہیں کہ میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے ایک پردہ حائل ہو گیا، اور جیسے ہی پردہ ہٹا میں نے کیا دیکھا کہ 12ویں آقا ہیں، سر سجدے میں ہیں، سر سجدے میں ہیں، اور پھر یہی آیہ مجیدہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، سر سجدے میں ہے۔ اور یہاں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے والد گرامی امام حسن عسکری اسلام کی تفسیر ہے، تفسیر امام حسن عسکری، اس میں امام فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْتُهُ مَسْجُودًا، بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا میں نے انہیں سجدے کی حالت میں دیکھا، اور قراءت کر رہے تھے سورہ قدر کی۔ سورہ قدر کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی سورہ قدر ہے کہ جس کے اندر ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے آسمان میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کس پر آتے ہیں؟ صاحب الامر پر۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی سب سے عظیم ترین شب ہے تو وہ نیمہ شعبان کی شب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات اللہ کے فرشتے امر لے کر آتے ہیں، اور جس پر لے کر آتے ہیں وہ صاحب امر نیمہ شعبان کو ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن ترین صلوات۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لاتے ہیں، اور اب یہاں تفسیر امام حسن عسکری کے جملے ہیں کہ امام نے فرمایا، دیکھا کہ جب امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے گھر کے دونوں جو چار دیواری تھی اس کے اوپر امام فرماتے ہیں، لفظ یہ ہے وَرَأَيْتُهُ طُيُورًا خَضَرَا فِي الْبَيْتِ حَوْلَ ابنی، کہ میں نے اپنے گھر کے جو منڈیر ہوتی ہے یا چاروں طرف کونے ہیں ان کے اوپر میں نے سبز پرندے دیکھے اپنے گھر میں، وہ جو میرے بچے کے گرد کبھی چکر لگاتے ہیں پھر جا کر دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر دیوار پہ چکر لگاتا ہے پھر اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے کہ جو آتا ہے اور ان کے کان میں کوئی بات کرتا ہے پھر جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور اتنے میں روح القدس آتے ہیں اور امام کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتے ہیں، امام کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتے ہیں روح القدس۔ بی بی نرجس خاتون پوچھتی ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں متحیر ہوں، میں پریشان ہوں، بچہ کہاں ہے؟ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈریے نہ خوف کھائیے، کیوں؟ ذهب الى العرش، وہ چلے گئے ہیں عرش پر۔ کہا لے کر کون گیا ہے؟ وہ جبرائیل، وہ جبرائیل لے کر گئے۔ کہا وہ پرندے کون تھے؟ کہا وہ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف، اور وہ جو بار بار آ کر کان میں کچھ کہتا تھا یہ جبرائیل امین ہے، یہ ان کا پیغام پہنچاتا تھا کہ جو فرشتے جنہیں اجازت نہیں ملی، جو آ نہیں سکے، ان کا سلام زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچانے آیا، اور لے گئے آسمان پر 40 دن تک روح القدس۔ یہاں دونوں روایات ہیں، حضرت جبرائیل یا روح القدس، وہ آسمان پر لے جاتے رہے اور واپس لاتے رہے، لے جاتے رہے واپس لاتے رہے۔ تو دنیا کہتی ہے یہ کیا باتیں ہیں کہ امام زمانہ کو بھی آپ نے عرش پہ پہنچا دیا ہے؟ جی ہاں، یہ مسلم اور مستند روایت ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ انہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، اور وعدہ کیا گھبرانا نہیں، ہم انشاءاللہ ایک دن پلٹائیں گے، دودھ پلانے کے لیے پلٹایا۔ اچھا انہیں ایک مرتبہ پلٹایا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو صاحب العصر والزمان کو 40 دن تک پلٹاتے رہے۔ کہا آئیے، ماں کی مامتا ہے ان کے پاس رکھیے، اور اس کے بعد پھر حفاظت کے لیے آسمان میں لے جاتے رہے۔ اور ایک مرتبہ جب آسمان سے یہ غیبت کا سلسلہ پہلے 2 اماموں سے شروع ہے، یعنی پہلے 2 سے مراد جو سیکنڈ لاسٹ ہیں 10ویں اور 11ویں امام، وہ لوگوں کے درمیان زیادہ نہیں ملتے تھے، کم، تاکہ لوگوں میں غیبت کی ایک عادت پڑ جائے۔ لہذا جب زمانے کے امام کو گھر والے دیکھتے تھے کتنے دن میں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ، یا 10 دن میں ایک مرتبہ، یا 40 دن میں ایک مرتبہ۔ اور ایک مرتبہ بی بی حکیمہ خاتون نے جب دیکھا 7ویں دن میں تو بہت پریشان ہوئی، کہا یہ اتنا بڑا ہو گیا بیٹا،
11वें आका ने फरमाया ला तखाफी वला तहज़नी, ये हम अहले बैत आम बच्चों की तरह नहीं है। हम अहले बैत जहां आम बच्चा एक दिन में एक दिन का बड़ा होता है, हम अहले बैत एक दिन में एक साल के बराबर बड़े होते हैं। ये बात रिवायत में एक महीने के बराबर बड़े होते हैं। लिहाजा ले गए और हजरत जिब्राइल लेकर जाते रहे, और वहां जब ले जाते थे तो वहां मलाइका अपने आप को साहिबुल असर व ज़मान से मस करते थे। मैं कहूंगा वो मलाइका ना उनके पर टूटे हुए हैं फितरोस की तरह, ना वो बीमार हैं, वो अपने आप को क्यों महसूस कर रहे हैं? तो वो यही जवाब देते हैं कि आप ये ना समझिए कि सिर्फ फितरोस इनका मोहताज है, बल्कि हम सब अहले बैत के घराने के मोहताज हैं। हम सब अहले बैत के घराने के मोहताज हैं। लिहाजा साहिबुल असर व ज़मान इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उनका इंट्रोडक्शन कराया, और आने के बाद आप अपनी जद्दा से सलाम करते हैं, यानी हजरत हकीमा खातून से सलाम किया, उनसे कहा सलाम कीजिए फूफी अम्मा, उन्होंने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया। अब जब 11वें आका ने सलाम किया तब उसका जवाब सुनिए। इमाम ने सलाम किया ना, अस्सलामु अलैका या बुनैया, ए मेरे बेटे आप पर सलाम हो, ए हुज्जत खुदा आप पर सलाम हो। अब इमाम ने आगे से क्या जवाब दिया? इमाम जो जिस अंदाज से जवाब देते हैं, फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी अली अमीरुल मोमिनीन। फिर फरमाते हैं अस्सलामु अला मुहम्मदिन व अलीयन व फातिमता वल हसन वल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन ज़ैन अल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद अल सादिक व मूसा इब्न जाफ़र अल कादिम व अली इब्न मूसा रिदा व मुहम्मद इब्न अली अल तक़ी व अली इब्न मुहम्मद अल नक़ी वल हसन इब्न अली अल अस्करी कुल्लुहुम औलियाउल्लाह व हुज्जतुल्लाह, कि सब के सब अल्लाह के वली हैं। अब सवाल यह है कि इमाम ने अपने बेटे को कहा आप पर मेरा सलाम हो, जवाब क्या बनता था? कि आप पर सलाम हो। इमाम ने सब क्यों गिनवाए? तवज्जो रहे, पहले इमाम से लेकर आखिरी तक सारे गिनवा दिए। आप गोया समझिए कि यही फर्क है। पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरे जानशीन 12 हैं, जिनमें से पहला अली है, आखिरी वो है कि जिसका नाम मेरा नाम है, जिसका लकब मेरा लकब है, जिसकी कुनियत मेरी कुनियत है। फर्क इतना है, मैं खातमुल अंबिया हूं, वो खातमुल औसिया है। मैंने बताया है कि मेरे बाद 12 हैं, पहला अली है, आखिरी कायम है। आखिरी ने भी 12 को गिनवा दिया ताकि ये साबित हो सके कि पाक पैगंबर ने जिन 12 का बताया था वो शजरा तैयबा बेऐनिही, जैसे पाक पैगंबर ने फरमाया आप उसकी तस्दीक कर लीजिए, सेम वैसा है। और इमाम ने तमाम आइम्मा का तारुफ कराने के बाद फिर हजरत हुज्जत खुदा साहिबुल असर व ज़मान आपके पास मौजूद थे। तो अबू इसहाक एक उम्मी हैं कि जो कुम से आते हैं। टाइम तमाम हो गया मेरा, एक वाकया अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में कि वहां से कुछ पैसे लेकर आए जिसमें सहमे इमाम था, जो सहमे सादात, जो खुम्स के पैसे। इसीलिए रिवायत में है कि छठे इमाम फरमाते हैं कि जो हम अहले बैत का खुम्स अदा नहीं करता है वो अपने पेट को अंगारों से भर रहा है। वो बहुत अच्छा खूबसूरत जुमला, यहाँ मनकबत कोई पढ़ता है, डॉक्टर प्रोफेसर किनकी है वो, सिब्ते जाफर की, बहुत खूबसूरत जुमला है उनका। तो वो जब खुम्स का पैसा लेकर आए 11वें आका के पास, तो गोद में बैठे थे साहिबुल असर व ज़मान। कहा आइए और अपने जमाने के इमाम को दीजिए। जब दिए इमाम ने फौरन कहा इनमें से इतने अलग कर लो, इतने अलग कर लो, इतने जायज हैं और इतने नाजायज हैं। इमाम साहिबुल असर व ज़मान है, इमाम के लिए दीवारें रुकावट नहीं बनती हैं देखने के लिए। लिहाजा एक और जुमला अर्ज करता हूं कि एक सैयद थे बुजुर्गवार, तो हाकिम वक्त के साथ उनकी अनबन हो गई। गैबत इमाम में हमारा जो शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा ने 8 वजीफे लिखे हैं गैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारियां, उनमें से एक ये है जब भी हम मुश्किल में घिरे अपने जमाने से इस्तिगासा करें। क्योंकि हम खुद इंटेलेक्चुअल बनते हैं, हम जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं ना, हम दोस्तों से मशवरा करते हैं, खुद सोच सोच के अपनी फिक्र के घोड़े दौड़ा दौड़ा के जब नाकाम होते हैं, डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं,
تو نہ نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. فرمایا غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے جب بھی پریشان ہو، چاہے کوئی علمی مشکل ہے. اسی لیے میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو انہیں صرف سادہ نمازی، روزگار، پرہیزگار بندے نہیں چاہیے. امام کو پروفیشنل بندے چاہیے، ہر فیلڈ کا بندہ امام کو چاہیے. لہذا جب غیبت امام میں ایک ہے استغاثہ، اپنے زمانے کے امام کو مشکل میں پکار کر تو دیکھیں. روایات میں ہے کہ آپ پکاریں، ایک قدم نہیں اٹھائیں گے زمانے کے امام کی مدد آ جائے گی. یہ سید بزرگار حکومت سے ٹسر ہو گئی اور انہوں نے انہیں پکڑنے، گرفتار کرنے کے لیے وہ تھوڑے دن روپوش ہو گئے اور پھر نکل کر کوئی دوست تھا جو دربان تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کا، اور اسے کہا کہ آج رات جب حرم کے دروازے بند کرو گے نا تو مجھے اندر لے جانا، پھر دروازے بند کر دو، میں آقا سے توسل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مزار مقدس ہے حضرت باب الحوائج میں. دروازے بند ہو گئے، یہ سید ابو جعفر اندر موجود ہے اور رات کو عبادات کر رہے ہیں اور اپنا راز و نیاز کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے ساتھ آتا ہے، وہ زیارت پڑھتا ہے، زیارت نامہ، اور زیارت نامہ پڑھ کے سب کو سلام کرتا ہے. جب 12ویں آقا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر سلام نہیں کرتا. سارے ائمہ کو سلام کیا نوجوان نے اور 11 اماموں کو سلام کر دیا، اور آخر جب آپ زیارت میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ، وہاں رک گئے. میں متوجہ ہوا کہ یہ نوجوان کون ہے، حرم کے تو دروازے بند ہیں. میں جیسے ہی متوجہ ہوا تو مجھے کہتے ہیں کہ تو دعائے فرج پڑھ. جیسے ہی میں نے دعائے فرج پڑھی میری آنکھوں سے اوجھل. غیبت امام میں دیکھیں انہوں نے ابھی پکارا، بند دروازے تھے. یہ ہماری سوچ ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، امام نہیں جانے کہاں ہیں، ہم نہ سرداب امام زمان میں ہیں. لیکن آپ یہاں امام کو پکار کے تو دیکھیے. شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، نماز امام زمان پڑھیں، اس کے بعد استغاثہ کریں. دیکھیں اگلے لمحے پر کیسے امام کا جواب آتا ہے. اسی لیے جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے چاہنے والے کا ایک پیر یہاں ہوگا، دوسرا مکہ معظمہ میں ہوگا. لہذا 8 ہمارے غیبت امام میں فرائض ہیں اور ان کو انشاءاللہ پھر کسی محفل میں عرض کریں گے. ابھی چونکہ وقت تمام ہوتا ہے، اس کے بعد اعمال بھی ہیں اور ورکنگ ڈے ہے. دعا ہے خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد غیبت امام زمان میں ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے. پروردگار آج کی شب رحمتوں اور برکتوں کی شب ہے، اس کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما. پروردگار اسی شب میں آئندہ آنے والے سال یا اسی سال میں حجاج کرام کی لسٹ مرتب ہوتی ہے، اگلے سال کا رزق ملتا ہے، اگلے سال کی لائف بیمہ ہوتی ہے. پروردگار اس شب کے جتنے فضائل ہیں ان سارے فضائل میں سے ہمیں حصہ کثیر عنایت فرما. ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علی محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن حسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علي التقي وعلي ابن محمد النقي والحسن ابن علي العسكري والخلف القائم المهدي اللمان من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.